بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا. تعمیر اور ترقی کا سفر جاری ہے. تو سی ایم کے پی کی نے بڑی ایک عجیب اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے بلایا کہ آپ آ جاؤ, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ذرا بات کریں, میں نے اپنے لیڈر سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا. تو میں نے بھی کہا پھر میں اپنے لیڈر سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے اجلاس میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. یہ کیا شخصیت پرستی نہیں ہے کہ چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا وہ یہ کہے کہ میں وزیر اعظم صاحب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, پہلے میں اپنے لیڈر سے پوچھوں گا. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. پھر بات کریں گے صدر زرداری کا وزیر اعظم سے رابطہ. سر, آزاد کشمیر حکومت میں حکومت سازی کے لیے اعتماد میں لے لیا گیا. غالباً اب لگ یہی رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی اور پی ایم ایل این اپوزیشن میں جائے گی. دوسری جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی. وفاقی وزراء نے گھٹیا الزامات لگائے لیکن میں قبائلی ہوں, میں نے ان کا جواب نہیں دیا. یہ کہنا ہے سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی کا. اسی جب وزیر اعظم کا ملک بھر میں گھریلو صارفین کے لیے گیس کنیکشن کھولنے کا اعلان, جو کہ خوشائن کہا جا رہا ہے. طویل عرصے سے یہ معاملات رکے ہوئے تھے لیکن ملک میں گیس ہے ہی نہیں. گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے. لاکھوں اپلیکیشن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ریسیو ہو گئی ہیں. تو بھائی پہلے گیس تو دے دیں. اپلیکیشن آپ کو کروڑوں بھی مل جائیں گی لیکن آپ ہمارے پاس گیس کی کمی نہیں ہے لیکن گھریلو صارفین کو آج بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. فتنہ الخوارج کا افغانستان سے دراندازی کی کوشش ناکام. 25 دہشت گرد واسطے جنم. پاک فوج کے 5 جوان بھی شہید ہو گئے. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے سیاسی گڑھ جوڑ عروج پر. چند روز میں اہم پیش رفت کا امکان. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبر پورے کر گئی ہے. بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے. اخلاص ہاشمی صاحب نے جوائن کیا. سر خوش آمدید ہاشمی صاحب. ان کے ساتھ لیڈنگ بزنس مین ہیں, سماجی آپ کی بڑی سرگرمیاں ہیں. اشرف میمن صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کو بھی خوش آمدید. میمن صاحب پہلے طرف میں آپ کے پاس آتا ہوں. میمن صاحب چونکہ آپ بڑا اچھا سیاست پہ تجزیہ دیتے ہیں, یہ سی ایم کے پی کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے وزیر اعظم, میں نے کہا کہ سر وہ میں نے ملنا ہے اپنے لیڈر سے. تو اس نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. جی ہاں. پھر جب مجھے بلایا گیا وزیر اعظم نے اجلاس میں تو میں نے بھی کہا میں بھی پوچھ کے بتاتا ہوں. اور اس میں بڑا خوش ہو رہے ہیں, کہے لگائے جا رہے ہیں کہ میں نے بہت اچھا کیا اور بڑی سمپتی لی جا رہی ہے. کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے؟ نہیں, اصل میں پولیٹیکل یہ ساری بیان بازی ہوتی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے. ہاں, اس ریس میں وزیر اعلیٰ کا نمبر سب سے اوپر نمایاں ہونا چاہیے. جب یہ ہمارے لاسٹ جو وزیر اعلیٰ تھے تم نے بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. تاثر یہ دیا جا رہا ہے. اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے ایگریشن اپنی دکھانی ہے اور مسلسل وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ایگریشن والے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ان کو کمپرومائزز آپ کے وفاق کے ساتھ کرنے ہوں گے اور وہ آگے جا کے بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. ابھی کیونکہ یہ ابتدا ہے تو ابتدا میں ابتدائی عشق ہے تو آگے کہ ابھی تھوڑا سا ایگریشن دکھانا ہے, نمبر بڑھانے. اور دوسرا یہ کہ جو ان کے اپنے پی ٹی آئی کے جو بڑے زیرک سیاستدان ہیں وہ لیٹ ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بالکل یہ ان نون سے آدمی تھے جن کو یہ سیٹ مل گئی, ان کا قرعہ ان کے نام نکل آیا. تو مجموعی طور پہ جو وہاں جو پولیٹکس ہے اس میں ان کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑ رہی ہے. اب اس محنت میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا ان کو فیلئر اپنی ہی جماعت سے ملتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے لگتا ہے ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ وہاں کے جو سیاستدان ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں تھے, جو ہم ان کے ابھی تک تو وہ دیکھ تماشا والی بات ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. مجموعی طور پہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آنے والا وقت جو ہے وزیر اعلیٰ کو اپنے لوگوں سے زیادہ خطرہ ہے بنسبت کے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا, دوسری بات میں کر رہا تھا کہ ابھی جو بات ہو رہی ہے نا افغانستان سے, اس کے سارے اثرات آپ کے پی کے میں اس کے پڑ رہے ہیں. ہمیں یکجہتی دکھانی ہے. ہمیں اس وقت سب سے زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ابھی جو معاملات ہیں ان کے افغانستان کے وہ ابھی تک ہمارے ان کے ساتھ ابھی ہوئے نہیں ہیں جو ہمارے ایگریمنٹ ان کے ہونے چاہیے. آج ابھی تک کی اطلاع یہ ہے کہ وہ ان کا جو انداز ہے افغانستان کا وہ اتنا اچھا نہیں ہے. تو مجموعی طور پہ ہمارا سب سے زیادہ جو اثر ہے کے پی کے میں یہ یونٹی پہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وفاق کے ساتھ کتنا کوارڈینیٹ کرتے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ ان کو کے پی کے کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ وفاق کے ساتھ پالیسیوں میں کتنا اپنے آپ کو شامل رکھتے ہیں. یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس وقت. اسپیشلی
یہ ذہنی غلامی نہیں ہے؟ نہیں، غلامی کی بات کہاں سے آتی؟ ملک سب سے زیادہ جب بات آپ وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ کہہ رہے نہیں پہلے میں اپنے لیڈر سے جیل میں پوچھ کے آؤں گا. نہیں، وہ بیان میں ان کا سب سے پہلے پاکستان ہے، اچھا، اس کے بعد اسلام ہے، پھر وہ اپنے کے پی کے کی لائلٹی ہے. لیکن عملاً جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ اپنے سب سے پہلے لیڈر کی بات وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کو رکھنا پڑے گا، یہ رکھنا پڑے گا. چلے پروڈیوسر صاحب، اگر سرینا عدنان صاحب لائن پہ آ گئی تو مجھے کنیکٹ کروائیے گا. آ رہی ہے، اوکے. اخلاق ہاشمی صاحب، یہ ذہنی غلامی ہے چیف ایگزیکٹو صوبے کا، تو پھر یہ کون چلائے گا صوبہ؟ کل پھر یہ عوام گریبان پکڑے گی. وہ کہہ رہے نہیں وزیر اعظم صاحب کو، میں نے کہا میں بھی پہلے لیڈر سے پوچھ کے آتا ہوں. اور اس پہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم کس سے پوچھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی ہے نا، وہ ملک کے کسی بھی طرح سے جو نا وہ جو حالات پیدا ہیں ہمارے ملک کے، تو انہیں اس قسم کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے، دیکھیں جو جس کی اوقات ہوتی ہے نا وہ اتنی بات کرتا ہے. یہ جو آپ وزیر اعلیٰ ہے اس کی اوقات اتنی ہے کیونکہ پہلے بزدار کو لگایا پنجاب کے اوپر تجربہ کرنے کے لیے، اب یہ نیا تجربہ شروع کر دیا. کیونکہ عمران خان کی سیاست جو ہے نا، یہ عمران خان کی محبت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ جائے گی، کچھ کو سمجھ میں آ چکا ہے، کچھ کو آنے والی ہے، کچھ کو آئے گا. جب یہ سامنے چیزیں آئیں گی نا ساری ہے، اگر اس کی محبت پاکستان کے ساتھ ہوتی نا تو کبھی بھی غلط لوگوں کو وہ چوائس نہ کرتا، کبھی غلط فیصلے نہ کرتا. دیکھیں ملک ہے تو سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ سب کے لیے اہم ہے. وہ چاروں وزراء دلگت کے ہوں یا ہمارے آزاد کشمیر ہو. اب وزیر اعظم سے اس قسم کی بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو اسے میں بتاتا. چلے ابھی بتاتے ہیں نا. سرینا عدنان صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر آ چکی، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فارم 47 کی حکومت نہ ہوتی تو میں ریزرو سیٹ سے ممبر نیشنل اسمبلی ہوتی. میڈم خوش آمدید کہیں گے سرینا عدنان صاحبہ. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ ساجد. لیکن کیا کہیے کہ آپ ممبر نیشنل اسمبلی اس وقت نہیں ہیں، آپ ایک پارٹی کا عہدہ ہے آپ کے پاس، حکومت وقت نے آپ کو انٹرٹین نہیں کیا. لیکن مجھے ایک بتائیے گا، کل سی ایم کے پی کے برملا کہہ رہے تھے کہ جی مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آئیں، تو میں نے کہا نہیں پہلے مجھے خان سے ملنا ہے. تو پھر یہ کیسے چلائیں گے آپ صوبہ محترمہ؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں آج جو ہے ایک بڑا سانحہ ہوا ہے پھر پاکستان میں کہ جو شہید ارشد شریف تھے، ان کی والدہ جو کہ انصاف کی طلبگار تھیں، اب وہ اصل بارگاہ میں چلی گئی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جلد ہی جو ہے وہ ان کے جو خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا انصاف رب تعالیٰ ضرور کریں گے، اللہ پاک ضرور کریں گے. اور یہ جو پاکستان میں ایک رول آف لا کو دھجیاں اڑانے کا جو ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی وجہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ فارم 47 والی سرکار ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو آپ اس پہ خود بھی آپ بھی اس کے قصوروار ہیں نا. ایک وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم سی ایم کو بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی پہلے میں نے خان سے پوچھنا ہے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جب ایک یہاں پر جو یہ ہے کہ جو قانون جو ہے وہ اس قدر پامال ہو چکا ہے کہ جو آئین اور کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے اس کی پاسداری نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی ہے. ججز کے فیصلوں کی توہین جو ہے وہ سڑک پہ، جیل کے اندر، عدالتوں میں اور اداروں میں مسلسل پے در پہ ہو رہی ہے. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اگر سابقہ وزیر اعظم سے ملنا چاہتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ وقت جو ہے وہ بھی جا کے ملنا چاہتا ہے ایک صوبے کا پاکستان کے، تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی. جو ایک عام قیدی کے پاس بھی سہولت ہے نا، وہ اس وقت ان کو میسر نہیں ہے. سب سے بڑے قانون کی پامالی تو یہ ہوئی. اب جب ایسا دور ہے کہ فارم 40، ابھی میں نے سنا تھا کچھ جب کال لگی تھی میری، آزاد کشمیر میں کس بات کا انقلاب آ رہا تھا؟ کیونکہ وہاں جو ایک جعلی وزیر اعظم فارم 47 والی سرکار کا، ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں نہ وہ نون کا ہے نہ وہ پیپلز پارٹی کا ہے، کھلے عام کہتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولتی ہوں کہ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ فارم 47 والی سرکار کا تھا. یہ لوگ تو بینیفیشریز ہیں، کریٹرز تو دوسرے ہیں. اب ان سے تو جگہ چلتی نہیں ہے، ان سے تو پورے علاقے نہیں چلتے. آزاد کشمیر پہ اگر بے شک وہ
कदगन लगा दें ये जो आपके ये जो मीडिया के ऊपर है या नेट को बर्बाद कर दें, कुछ कर दें वो, लेकिन सच्चाई तो नहीं छुपती आजकल के दौर में। तो सबको पता है कि नहीं चल पा रहे, ना तजर्बेकार लोग बिठा दिए गए हैं। अवाम का वोट जिन लोगों के पास है उन लोगों को जो है उनको ऐवानों में नहीं जाने दिया गया। इसकी पादाश जो है, मुल्क तो जड़ें खोखली हो चुकी हैं, ये लोग तो खुद फंस चुके हैं। सुने ना, अब सुने, जब वहां तक आती हूँ ना कि जो आपने वजीर बार बार जो एक छोटा सा सवाल हो रहा है मुझसे, छोटी नौयत का सवाल है। मैं समझती हूँ बड़े बड़े मसाइल है इस मुल्क के, जो कि झूठ और नहीं, छोटा सवाल नहीं है सरीना अदनान साहिबा, वो वहां पे खुश हो रहे हैं, कारकुनान हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो नहीं सुनूंगा वजीर आजम की, तो वजीर आजम की नहीं सुनेंगे तो ये रियासत कैसे चलेगी, ये मुल्क कैसे चलेगा। आप लोगों ने अकरबा परवरी की है कि हम वो जो है तालिबान से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपके लिए नहीं है, वजीर आजम को आप नहीं मानते, रियासत को आप नहीं मानते, लोग क्या पॉलिसीज बनाएंगे और क्या जो है मुल्क को चलाएंगे। सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, हमारे मुल्क में खतरा मंडला रहा है, हमारा पाकिस्तान जंगों से गुजर रहा है, आप आ रही नहीं मिलने। वजीर आजम जो है, वजीर आजम से बात की जाती है, जो है तो जाहिर जाली है ना, इसलिए उनके फैसले उनके तो है नहीं। जब उनसे ये कहा जाता है कि हमें मिलना है तो कहते हैं मैं तो पूछ कर बताऊंगा। किससे पूछ के बताऊंगा, कहा उन्होंने, पहले तो उन्होंने पूछ कर बताऊंगा। अच्छा, वजीर आजम ये कह रहा है जो होना तो चाहिए ना, जो बेशक गाली, मगर फिलहाल तो बैठा हुआ है ना मसनद पे, वो ये बात ये नहीं, जाहिर एक ज़हनी गुलामाना जो एक वो जो अंदाज है, जाहिर है वो ब्रिटिश राज खत्म थोड़ी हुआ है, उसके जो है ना वो सारे के सारे पैरोकार यहाँ मौजूद हैं। इमरान खान किसका गुलाम था, कौन लेकर आए थे इसे? जी उसका नाम बता देना, इमरान खान किसका गुलाम था? जी चलो हम तो गुलाम हैं, तो इमरान खान किसका गुलाम था, कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? जी उनको बोलने देना। जी बात खत्म हो गई, क्या बोल रहे हैं? का होता है, आप सवाल करें साजिद, जी मेरा कंप्लीट हो गया सवाल, आपका जवाब कंप्लीट हो गया बीबी, आपका मौका। वजीर आजम पहले ये बताए, चले मैं पूछ लेता हूँ, चले फिर आप लाइन पे रहे, आप लाइन पे, किससे पूछ रहा है वजीर आजम? ये गलत क्या है, गलत बयानी है, प्रोपोगंडा, पूरी पीटीआई प्रोपोगंडा पे खड़ी है। नहीं, वजीर आजम ने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा, आप किससे पूछेंगे? सुबह शाम इनके 3 ग्रुप बन चुके हैं पीटीआई में, 3 ग्रुप है इनके, 3 ग्रुप, और इंशाल्लाह वजीर आजम कमजोर है, पूछ के बताता है, क्या दिया कमजोर है? पीटीआई कह रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारी खारजा पॉलिसी नंबर 1 के ऊपर है। कौन कहता है वजीर आजम कमजोर है? चले, हमारी खारजा पॉलिसी को आप ले लें, हमारी मैशत को ले लें आप, हमारे तमाम जो पूरी हुकूमती निजाम को ले लें, सरीना अदनान झूठ बोल रही है, आपको ले लें आप, सरीना अदनान झूठ बोल रही है। ये सारी उम्र हो गई कब से इनके पास केपी की हुकूमत है। आप जाकर देखें केपी में, अगर आपको सड़क मिल जाए, आपको रोजगार मिल जाए, नौजवान, चले ठीक है चले, ठीक है सरीना साहब, आपकी मेरा ख्वाहिश पूरी कर ली। वो कह रहे हमने किसी भी नहीं पूछा, ये झूठ बोल रही हैं आप। जी नहीं, झूठे तो ये लोग, अरे जो फॉर्म 47 है वो ये हैं, झूठा है ना 47, लोग भी आए थे ना 47 पे, तो ये झूठे हैं फॉर्म 45 और अवाम सबसे बड़ी हकीकत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का सरीना अदनान साहब, आपने पीपक से तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया, और हमें इल्ज़ामात से कहीं दूर जाकर हमें मुल्क के लिए कुछ सोचना होगा। रियासत पहले, पाकिस्तान पहले, फिर हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं हमने फिर उनको देखना है, अदरवाइज़ ये तरक्की, ये खुशहाली, ये सब ख़त्म हो जाएगी। इखलाक साहब, गैस कब आपने बात की वज़ीर आज़म ने कि वो गैस कनेक्शन दे रहे हैं, गैस कहाँ है? गैस देखिए, गैस अगर कनेक्शन वो दे रहे हैं तो गैस भी आएगी, कहाँ है? और है गैस कहाँ है? रात को हमारे पास कराची में गैस होती है? नहीं, मैं उसी तरफ में आ रहा हूँ कि उसके इंतजाम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह कनेक्शन देने के बाद गैस यहाँ कराची में होगी, पूरे पाकिस्तान में होगी। अभी आपका जो मुकाबला है ना, एक तरफ तो आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, एक तरफ आप इंडिया से लड़ रहे हैं, एक तरफ आप अपना यूरोपियन से लड़ रहे हैं, तो हमें अगर ये सांस को लेने देंगे, एक तरफ हमारा झगड़ा इमरान सांस लेने मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा, उसके बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है, उस बारी ताला का शुक्र है, उसका बार-बार शुक्र। मैं एक कॉल ले लूं, केस मंसूर शेख साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। सर जी, बड़ी गर्मा गर्मी है। सरीना अदनान साहब, जबरदस्त प्रोग्राम। सरीना अदनान साहब अभी लाइन पर थी। ये गैस कनेक्शन वजीर आजम साहब ने कहा है कि लाखों रिक्वेस्ट हमें मिल गई हैं और हम अब पूरे पाकिस्तान के लोगों को सुई गैस देंगे, लेकिन अहले कराची में तो गैस नहीं है। मुल्क के दीगर शहरों में भी रात को लोड शेडिंग होती है, हमारे पास ये गैस तो गायब हो गया। जब हम ये नए कनेक्शन देंगे फिर क्या होगा?
اچھا آپ یہ دیکھیں جس جی جی پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا ہے اس کی فتوحات تو دیکھیں کہ اس نے سوچے سمجھے اناؤنس کر دیا ہوگا. اس نے اتنا لیٹ کیوں اناؤنس کیا؟ ڈیفینیٹلی بیک اینڈ کے اوپر سارا کام ہوگا نا. ٹھیک ہے. تو جب کنیکشن لگیں گے تو گیس بھی آئے گی. یہ میاں شہباز شریف کی اناؤنسمنٹ ہے باس, اچھا کسی پولیٹیکل لیڈر کی نہیں ہے جو باتیں کر کے بھاگ جاتا ہے. یہ میاں شہباز شریف کی اناؤنسمنٹ ہے, بس آپ ریلیکس رہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سی ایم کے پی کے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے آپ کے وفاقی وزراء گھٹیا لینگویج استعمال کرتے ہیں, لیکن میں چونکہ قبائلی میرا علاقہ ہے میں پھر ان کو بھی جواب نہیں دے رہا, جواب مجھے بھی اچھا دینا آتا ہے. سی ایم کے پی کے لیے کیوں یہ لینگویجز تو انہی کی پارٹی سے سیکھی ہوں گی لوگوں نے. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو لینگویجز ہیں لینگویجز کے ایسی گندی لینگویج کے فاؤنڈر کون سی پارٹی ہے, کون سے لیڈر ہیں؟ کیا یہ مشہور ہیں اپنی اچھی لینگویج کے لیے کہ بری لینگویج کے لیے؟ ان کو پتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ ایسی لینگویج کے بندے آئیں گے تو ہم نے بھی تو فرنٹ فیٹ پہ کھیلنا ہے نا. جو میری فوج کو اگر کوئی بولے گا تو جو فوج جس نے ہندوستان کو روٹ خاک میں ملا دیا, جس نے کے لیے افغانستان کو پیچھے بیک فٹ پہ لے آئے, جس نے پوس کو رہا, جس نے سب کو رہا, لیکن اس کے اندر خوف. تو آپ بتائیں کہ یہ لوگ جمعہ 8 دن ہوئے کیا بات کریں گے؟ فوج کے خلاف کوئی بھی بات قابل قبول ہے ہی نہیں. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کیس منصور شیخ صاحب, آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی نے نمبر پورے کر لیے اور آپ غالباً اپوزیشن میں جائیں گے, صدر مملکت آصف علی زرداری سب پر بھاری. دیکھیں سر, جو میاں صاحب چاہیں گے وہی ہوگا. ٹھیک ہے, اگر میاں صاحب کے دل میں ہوگا کہ جی پیپلز پارٹی کو دے دیں تو دے دیں گے. ان کی مرضی نہیں ہے, میاں صاحب کی مرضی ہے. میاں صاحب کے اوپر لیں نہ لیں, سپورٹ نہ کر کے بھی ان کو بنا دیں, ایوری تھنگ از آن میاں صاحب. اچھا مجھے یہ ایک بڑا معصومانہ سوال, میرا پروگرام سے ہٹ کر چونکہ آپ کراچی سے سیاست کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ کی بڑی سماجی خدمات رہی ہے کراچی میں. ایک وہ وفاق سے ایک اسپوک پرسن ہے آپ کے راجہ انصاری, آپ اور وہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. پہلے ایک تاثر تھا کہ آپ پیپلز پارٹی اور آپ لوگ باری باری کھیلتے ہیں, آپ یہاں مداخلت نہ کریں, پیپلز پارٹی کو آپ وہاں اسپیس نہیں دیں گے. کیا اب وہ ختم ہو گیا ہے؟ اب آپ اور باقی کہاں ہیں, علی اکبر گجر کہاں ہیں, دیگر لوگ کہاں ہیں؟ دیکھیں سر, راجہ صاحب ہمارے اسپوکس مین ہیں گورنمنٹ کے, فیڈرل گورنمنٹ کے. ہاں, پارٹی کے نہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے. فیڈرل گورنمنٹ میں اور بھی پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے, ایک بہادر شخص ہے اور وہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر سے اٹھا, اور ظاہری بات ہے ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ جب ملیں گے تو ہمیں تو اللہ کا خوف ہوگا نا, اور تو کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو وہ ایک بے خوفی سے ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ نون لیگ کو اٹھتا دیکھ رہے ہیں نا, تو آپ مزید اٹھتا دیکھیں گے. آپ ریگولر بیسس پہ دیکھیں, اور پارٹی کا حق ہے, ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے. نہیں, وہ جو ایک مدر ونگ تھی نا آپ کی پارٹی کے, دیگر لوگ بھی تھے, وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں. ہو جائیں گے نا سر, جو ہمیں کام کرتا دیکھیں گے وہ بھی ایکٹیو ہوں گے. اچھا, وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی تو بشیر صاحب عمرہ کر کے آئے, نہیں تو ان کی بھی ایکٹیونیس آپ دیکھتے. ابھی عمرہ کر کے آئے تو آپ دیکھتے کہ پورا دن لوگ ان سے ملنے آ رہے ہیں, ابھی حالہ گئے ہوئے ہیں. تو آپ کو ساری پارٹی ایکٹیو ملے گی. اب آپ کو ہر بندہ بشیر میمن ملے گا, ہر بندہ گجر ملے گا, راجہ انصاری ملے گا, ہر بندہ کیس شیخ ملے گا, ہر بندہ نہال ہاشمی ملے گا. چلے ٹھیک ہے, کرنا کریں. اب کراچی بنانا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نے سوچ لیا اب کراچی بنانا ہے, تو یہ بنائیں گے کیسے؟ پنجاب دکھا کے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا, بہت شکریہ کیس منصور شیخ صاحب. مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید, اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اور فارمر سینیٹر مشتاق صاحب نے جماعت اسلامی چھوڑ دی, لیکن اب وہ ایک الائنس کا حصہ بن گئے ہیں, اور وہ الائنس غالباً حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پر توڑ رہا ہے, جس میں علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی, اپوزیشن کی جماعتیں, پی ٹی آئی سب ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا پروڈیوسر صاحب سنوائیں ہاشمی صاحب کو, تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کے مسائل کا حل اڈیالہ کے قیدی کو اس کا چوری شدہ مینڈیٹ واپس دینا ہے, عوام کی ووٹ کا احترام اور مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے. تو انشاءاللہ ٹرو ڈیموکریسی کے لیے, سویلین سپریمیسی کے لیے, اور اسکرپٹڈ پارلیمنٹ نہیں, ساورن پارلیمنٹ کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی, اور میں اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. آپ نے سنا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ہاشمی صاحب کہ ایک ہی حل ہے سر, باہر کریں قیدی کو, عمران خان باہر کریں گے تو معاملات بہتر ہوگا. حکومت کا کام نہیں ہے, عدالتوں کا کام ہے. ہم نے نہیں اسے پکڑا ہوا ہے. عدالتوں کے اندر وہ کیس چل رہے ہیں ان کے, عدالتیں جانے اور قیدی نمبر 804 جانے جانے, ہمارا اسے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں اس کی ملاقات کا جو وقت ہے وہ بھی عدالتیں دیتی ہیں, اس کے تمام معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو اس میں مجھے بتائیں حکومت پاکستان کا کیا لینا دینا ہے؟ اور دوسرا, مشتاق صاحب
کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ فلسطین سے ہو کر آئے ہیں، تو لیکن یہ کھڑے ہو کے کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کر دینی، اور آپ ملک کو دیکھتے نہیں ہیں، کسی کا کام نہیں دیکھتے ہیں. کم سے کم یہ کہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی تعریف تو کر دو، اتنا تو کر دینا چاہیے کہ ایک ملک کے لیے جو نا اس کا ملک کس حالات کے اندر ہے. ایک وزیر اعظم جو ہے نا کھڑا ہوا ہے، ایک آرمی چیف جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کتنے لوگوں سے پوری یعنی کہ پاکستان کے اس ٹائم کہاں کھڑا ہوا ہے، پاکستان کتنے لوگوں سے جھگڑا ہے ہمارا. لیکن بجائے یہ کہ پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کے ہاتھ مضبوط کریں، یہ ادھر ادھر کے بیانات نہیں دینے چاہیے. میرے خیال غلط ہے یہ بالکل جو ہے نا، یہ اسے اعتراض تھوڑا سا پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے. پاکستان مضبوط ہے تو ہم بھی مضبوط. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان؟ نہیں، عمران خان کہاں ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے یار، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. یہ کہاں ہے تو نہ کوئی ڈیل مانگی، یار نہ آپ کو بیمار پتہ ہے، ہوا، آپ کو پتہ ہے، نہ نہیں، وائٹ نہیں، سیل سن کم لیں، ہوئے، نہیں، سن لیں نا، نہ کوئی ڈیل کی یار باہر میں جانا ہے بتا میں دوں، نے. آج مجھے بتائیں جو سہولتیں دی جا رہی ہیں نا وہاں پہ، وہ سہولتیں 50% آپ بند کر دیں آپ. اچھا، تو یار بات یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ اسے سہولتیں دینی پڑیں گی آپ کو، اور دے رہے ہیں ہم لوگ اس پہ ٹھیک ٹھاک. آپ کو پتہ ہے کل جو اس کا بجٹ آیا، کتنا بجٹ اس پہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے عمران خان کے اوپر. مبشر لقمان کہہ رہے تھے کہ یہاں وہ جیل سے باہر آئیں گے، آپ کو بھا کے لے جائیں گے. یار دیکھیں یہاں بڑے بڑے لوگ آئے، نہ کہ کوئی کسی کو بھا کر لے کر گیا ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ ملک چلانے والا ہے، اس ملک کا مضبوطی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. اشرف میمن صاحب، یہ تاثر پنپ زور پکڑ رہا ہے کہ خان بیٹھ گیا ہے، خان ڈٹ گیا ہے، نہ وہ ان کے آگے جھکا، نہ ڈیل مانگی، نہ وائٹ سیل کم ہوئے، نہ بیمار ہوا، نہ ہاسپٹل منتقل ہوا، نہ باہر گیا. کہہ رہا ہے میں بیٹھا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں کچھ تو بات ہے جس کی پردہ داری ہے. اب بات ساری یہ تو پولیٹیکل ساری باتیں جاتی ہیں. میں ذرا گیس والے معاملے پہ آتا ہوں. میں اصل بات یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اس پاکستان کے شہری ہیں، یہ 2 سال سے جو گیس کا شٹ ڈاؤن چل رہا تھا، تو یہ 2 سال پہلے کیوں خیال نہیں آیا حکومت وقت کو؟ ہم اس ملک کے شہری ہیں نا، ہمارا رائٹ ہے نا کہ بجلی بھی ملے، گیس بھی ملے. ایسے ہی آب و ہوا تو جو ہماری کلائمیٹ کی وہ تو آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے مجبوری ہے. ہم اس میں بہت ساری کرٹیسائز باتیں ہو جائیں گی، لیکن یہ گیس 2 سال بعد ہمیں مل رہی ہے، اس پہ ہم خوشی منا رہے ہیں. یہ کہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اور اس پہ آپ اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں جو کہ بڑی مذاق خیز بات ہے. میں اس پولیٹیکل سینیریو میں نہیں جا رہا، میں اصل ایشو کی طرف آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیسک ایشو تھا تو اس کو تو 2 سال پہلے حل ہونا چاہیے تھا کہ لاکھوں اپلیکیشنز جمع کر کے ہم یہ بات کرتے ہیں اور فخریہ بات کرتے ہیں. ملک جو ہے عوام سے ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں تو عوام کی ضرورت زندگی کی جو بیسک جو ضرورت تھی تو وہ تو آپ کو 2 سال بعد یہ اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اتنی ساری اپلیکیشن ہے. میں کسی جماعتی بات پہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھئی کون سی جماعت دیر آئے درست ہے، نہیں، اپروچ کی بات ہے نا. آپ نیشنلزم پہ بات کرتے ہیں، آپ حقائق پہ بات کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو 4 سال بعد کر لیتے، اس میں کیا ہے، 5 سال بعد کر لیتے، 1 سال بعد کر لیتے. ایشو یہ نہیں ہے، احساس کی بات ہے، ذمہ داری کی بات ہے. اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ سٹیزن، اس عوام کا خیال یہ پہلے کیوں نہیں آتا ہمارے بڑے لوگوں کو یا ان لوگوں کو جو حکومت میں ہوتے ہیں. اصل بات یہ پوچھنے کا حق جو ہے نا ہر شہری کو ہے نا، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے. آپ 2 سال بعد وہ خوشیاں منا رہے ہیں تو کیوں بھائی 2 سال بعد کیوں؟ پہلے کیوں نہیں؟ کیا بات؟ کتنا لوگ اس سے سفر کر گئے، کتنا لوسز ہوا. یہ آپ کی یہ ایل این جی ہے جو بھی آپ کہتے ہیں، یہ کتنی کاسٹ پڑ رہی ہے اس کو، کتنا سارا سیٹ اپ آپ کو چلانا پڑا ہے. یا تو پہلے سے چل رہا ہوتا دنیا میں، جیسے یہ آپ کا سلنڈر سسٹم ہے. اب جب آپ نے ایک لائنیں دی ہوئی ہیں، آپ نے میٹر دیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود لوگوں کو یہ 2 ڈویل آپ کو سسٹم چلانا پڑ رہا ہے. آپ کے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے سلنڈر. کیوں ہے؟ آپ پیمنٹ اس کی بل کی بھی پوری دے رہے ہیں، آپ اس کا میٹر کی بھی پیمنٹ پوری کر رہے ہیں، وہ ٹیکسز بھی آپ دے رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اسی طرح ہم پانی کی جو لائن ریسٹور ہو جاتی ہے تو بڑی خوشی مناتے ہیں. تو یہ جو سٹیزن رائٹ ہے یا عوام کا جو رائٹ ہے وہ تو خود بخود اسٹیبلش ہونا چاہیے، خود بخود رائٹ ملنا چاہیے، جس پہ ہم میں سے کوئی بات نہیں کر رہا. تو ہم بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمیں انعام مل گیا ہو. کیا بات ہے، بلکہ ایک شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے وقت پہ یہ کیوں نہیں کیا. اور ہر اس آدمی کو کرنا چاہیے جو ذمہ دار ہے، اس ملک کا شہری ہے، اس کا رائٹ ہے. میں کسی پولیٹیکل بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، میں بات کر رہا ہوں اس کی. اب آتے ہیں آپ کی دوسری بات پہ. دیکھیں یہ پولیٹیکل مسئلے لیٹ ڈاؤن ان کے چلتے رہے. 2018 کے الیکشن ہے، وہ بھی جھڑلو الیکشن تھے، ابھی بھی ہم کہتے ہیں سوالیہ نشان ہے. اصل جو بات ہے نا آپ کی، یہ ہمارے جنرلز کی بات ہے. جو جنگ ہم نے شروع کی، ایران سے ہم شروع کرتے ہیں، ہم اس کے بعد انڈیا کو شروع کرتے ہیں. ہم نے دنیا میں نام کیسے کمایا؟ ہم جو ہے باوقار کیسے بنے؟
ہم نے دنیا کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کیا کہ جس ملک کو لوگ پہچانتے نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، ہماری جنگ نے ہمیں سرخرو کیا. کیا بات ہے، بالکل اور ایسا کہیں پہ بھی نہیں ہے کسی لیڈر کی اس میں کارکردگی ہے. ہم نے کون سا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے ہماری عزت بن گئی. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں رہی. نہیں ہوگی، نہیں اس لیے نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے نا ہم بہت سی چیزیں ہم نے مینیج کی نہیں. یہ ہر آدمی جانتا ہے، اپنی ایمانداری سے اپنے اندر سے یہ بات کر سکتا ہے کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں. لیکن یہ عمران خان کو جان بوجھ کے رکھا گیا ہے جھوٹے کیسز ہیں. اس میں دیکھیں پولیٹیکل وہ تو ایسا ہے نا کہ جس کے پاس طاقت آتی ہے نا اپنی فورس پوری استعمال کرتا ہے. اس وقت اس کے پاس خان بے گناہ ہے، آپ اس کو اس وقت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی وقت اس نے بھی وہ زور اپنا چلایا ہے. یہ آپ اور ہم دنیا جانتی ہے جو کیا وہ ابھی بھر رہا ہے. اب وہ بھر رہا ہے یا اس کو بہت زیادہ ایگریشن سے بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے مکافات عمل. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن ہمیں سیدھا تو ہونا ہے نا، اپنے ملک کو صحیح تو کرنا ہے نا. اس کے لیے ڈیسیجنز تو لینے ہیں نا، واسٹ ڈیسیجن لینے ہیں، اور وہ ڈیسیجن لینے ہیں جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہیں. وہ ضروری کیا ہے کہ انصاف پہ ہماری حکومت. دو سوال ہے میرے آپ سے. ایک یہ ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی اپنے کیسز دیکھ رہا ہے، دیکھنے دو، جیل میں پڑا ہوا ہے، ہمیں نہیں پرواہ. دوسرا ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے حکومت پر بڑا پریشر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا. کبھی بھی پھر پی ٹی آئی والے 50 لاکھ بندہ لے کے اسلام آباد کو مفلوج کر سکتے ہیں. پھر سینیٹر مشتاق اور یہ جو گرینڈ اپوزیشن ایک بن رہا ہے دھڑا، یہ بھی حکومت کے لیے مشکلات کھڑا کر سکتے ہیں. کیا واقعی حکومت عمران خان کو ڈال کر پریشر میں ہے؟ دیکھیں میں آپ بتاؤں پریشر تو ہے، لیکن دوسری طرف میں آتا ہوں کہ یہ آپ کے نیشنل لیڈرز جتنے بھی ہیں نا یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ بلوچستان کا ایشو بہت بڑا ہے. آپ کا یہ افغانستان والا ایشو بھی بہت بڑا ہے. بہت سارے سیٹلمنٹ بحالت مجبوری کر رہے ہیں، ورنہ یہ اسٹرائک اور یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا. ابھی یہ جو کلعدم پارٹی کا جو معاملہ ہوا ہے بہت بری طرح سے اس کو ڈیمولش کیا گیا ہے. اب اس کا نام تو اس لیے کلعدم ہو گئی نا پارٹی، تو اب وہ اس کو کمپرومائزز کی شکل میں بہت سی پارٹیوں نے اس طرح سے اس کا مطلب اس کا پرچار نہیں کیا، اس طرح سے اس کو نہیں لیا جو پولیٹیکل معاملات جس کو ہم اس نظر سے دیں. تو ہمیں بہت سی جگہ پہ نیشنلزم میں بہت سے لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں اس میں وہ لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی راستہ ایسا نکل آئے جس میں کوئی باعزت طریقے سے اس کی پوزیشن حکومت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اسپیس ملنا چاہیے. لیکن اب اندیکھے ہاتھ بھی تو ہے نا جن کو ڈر ہے اپنی حکومت کا اور دوسری چیزوں کا. لیکن مجھے کہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ جہاں دوسرے معاملات میں ہم سرخرو ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی ہمیں سرخرو ہوں گے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی آزاد، اخلاق ہاشمی صاحب، پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں نا نمبر پورے کر لیے. یہ عمران خان کہتے تھے کہ یہ جو دونوں پارٹیاں نا یہ مینج کر کے چلتی ہیں، کیوں دے دیا آپ نے آزاد کشمیر؟ دیکھیں جی یہ تو وزیر اعظم کو پتہ ہے یا میاں نواز شریف کو پتہ ہے، چھوٹے سے کارکن ہیں، ہم تو اس معاملے میں نہیں بول سکتے کیا ان کی پالیسیز ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں. اچھا آپ ہے نا تو پنجاب میں تو اسپیس نہیں دیا آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی کو، وہاں کھیلنے نہیں دیا، بولا یہاں نہیں. نہیں دیکھیں میں نہیں پنجاب کے اندر دیکھیں وہاں مینج کیا آپ نے، کہاں پہ آزاد کشمیر دیکھے چل وہاں کھیلیں آپ لوگ. سنیں پنجاب میں مضبوط ترین ہماری جو ہے نا لیڈر کی بہن بیٹی ہے وہاں پہ، وہ کام کر کے وہ دکھا رہی ہے پورے پاکستان کو. پیپلز پارٹی کو لے آئے نا، شامل کریں اس حکومت میں. وہ قاہرہ بیچارے پریشان ہیں، چودھری منظور پریشان ہو رہے ہیں وہاں. ان کے اندر ہمیں کوئی شامل کیا ہے انہوں نے کہیں کسی جگہ شامل کیا ہے؟ اور ہم پنجاب کو پنجاب میں کیوں شامل کریں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جب ایک کام ہو رہا ہے پنجاب کی ایک واحد صوبہ ہے جس کی عوام خوشحال ہے، جس کا غریب کا بچہ جو ہے نا آج اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگا ہوا ہے، جس کا غریب کے بچے جو ہے نا تعلیم یافتہ اسکالرشپ لے رہے ہیں وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے تو اسے چھوڑ دیں. نہیں تو پنجاب میں گیلانی فیملی آپ کو نظر نہیں آ رہی، قمر الزما قاہرہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. سن لیں یار، چھوڑیں انہیں سب کو. آپ میں آپ کو کراچی کے بارے میں، کراچی بڑا شہر ہے نا پاکستان کا، یہاں بھی آپ کا کوڑا اٹھانے والی ہے نا کمپنی یہاں پہ ہے نا، یہاں پہ صبح آپ کو نظر آتے ہیں کہیں یہ کسی جگہ نظر آتے ہیں یہ؟ پنجاب میں آپ جا کر دیکھیں، گاؤں میں دیہاتوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو صبح نماز کے بعد کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. 2 بجے تک کسی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر، کوئی سڑک بنانے کے پیسے نہیں لے سکتا، کمیشن نہیں لے سکتا وہاں پہ. اسکول کے نظام آپ جا کے دیکھیں، وہاں پہ اسکولوں کے نظام دیکھیں جا کے کیا وہ آپ یہ بنانا ہم پنجاب میں انہیں لا کر ہم کراچی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ لاہور کو. آپ کسی ایک شہر کا مقابلہ کر لیں، کسی ایک کوئی ایک سڑک دکھا دیں مجھے کراچی میں آپ، یار جہاں شارع فیصل پہ رانگ وے ٹریفک چل رہی ہے، آئی دیا تھا بیان دیتا ہے کہ اتنا جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہیں کسی جگہ تو آپ
کوئی قانون دکھا دیں مجھے آپ, کوئی کراچی کی ایسی کوئی جگہ دکھا دیں جہاں پہ قانون کا عمل درآمد ہو رہا ہے. اب چونکہ آپ کراچی سے سیاست, اخلاق ہاشمی صاحب کراچی سے بھی آپ سیاست کرتے ہیں, اب چونکہ آپ کراچی کے زیادہ راگ آلاپتے ہیں, تو آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ کراچی کو ہم نے بہت کچھ دیا ہے. ہم نے وہ راجہ انصاری بیچارے, بات سنیں, آج جو گرین لائن جو ہے وہ ہم نے دی ہے. آج امن سب سے بڑی بات, کراچی میں جو 20 لاشیں پڑتی تھی, پہلے بھی آرمی چیف تھا, رینجر بھی تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی تھی, ہم نے امن دیا ہے کراچی کو. اس کے بعد اگر دیکھیں گھاروں کا جو روڈ ہے, جو جہاں پر 1 کروڑ 2 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین ہے, وہ ہم نے دیا ہے. کراچی حیدرآباد موٹر وے دیا ہم نے دیا ہے. اور آپ کو میں کتنے پروجیکٹ بتا دوں نواز شریف صاحب کے. چلے ٹھیک ہے, اگر میں آتا ہوں, بات ایک وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں آتا ہوں. کراچی کا جو آج ذمہ دار ہے نا, جو کراچی کا جو ذمہ دار ہے وہ آج کروڑ پتی ہے, ورنہ پہلے اس کے بعد 78 کروڑا بھی نہیں ہوتی تھی. چلے ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد آتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اشرف صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. پچھلے ادوار میں لاہور کو اورنج ٹرین کا منصوبہ دیا, جی کیا یہ منصوبہ کراچی کے لیے بہتر نہیں تھا؟ بالکل تھا. تو لاہور کو دیا. دیکھیں جو فنڈز وفاق جو دے رہا ہے نا, وہ کے پی کے والے جو شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں پورے جو ایوارڈ کے جو ہے فنڈز نہیں ملتے, اس طرح سے سندھ والے بھی اپنے یہ بات کر رہے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا فیڈرل کی جو پروگرامز تھے ان کو روک دیا تھا آپ کے سندھ کے اندر. اچھا میں بات دوسری کرتا ہوں, لائٹ وے میں کرتا ہوں, ذرا سا آپ کو ہنسانے کے لیے, آپ کی فوقیت کو ذرا امتیاز میں لانے کے لیے, کہ اگر آپ ٹک ٹاکر کا آپ کو انچارج سندھ کا بنا دیا جائے نا, تو اس سے اچھا پروپیگنڈا آپ ہمارے سندھ کو آپ پیرس سے بھی زیادہ اچھا آپ دکھا سکتے ہیں. یہ آپ میں نمایاں خوبی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اچھا ہم یہ تو خیر مذاق والی بات ہے. لاہور جو ہے نا, لاہور جو ہے اس وقت آپ کا کراچی سے تو چھوٹا ہے نا, 1/3 ہوگا اس وقت بھی. اگر ہم دیکھیں تو کراچی سے وہ 1/3 ہے لاہور. لاہور تو میں کہتا ہوں کہ واقعی میں انہوں نے اس کو اتنا زبردست کر دیا ہے کہ یہاں سے کراچی سے جانے والا آدمی وہ آتا ہے تو اس کی خوبیاں ہی لے کر آتا ہے لاہور سے. اچھا اب کراچی میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 1.5 سال کے اندر بہت سارے فیصلے آپ کے کراچی کے لیے اچھے آئیں گے, کیونکہ ان کو لگا ہے کہ اب بہت سارے معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ انڈیویجول ہر پیپلز پارٹی کا جو نمائندہ ہے وہ تھوڑی سی شرمندگی فیل کرتا ہے کہ لاہور کے مقابلے میں ہم کراچی والے اپنی ڈیولپمنٹ میں, اپنی یہاں کی خوبصورتی کو, بیوٹیفیکیشن کو وہ معیار ہم دے نہیں پائے. دھیان ان کا نواب شاہ, لاڑکانہ یا وہ ان جگہوں پہ زیادہ تھا جہاں ان کو ایڈوانٹیج زیادہ تھے. معذرت میں بات آپ کی وہی کر رہا ہوں کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بنا دیا, میں نے کہا کہ وہ دھیان اس کا اس لیے زیادہ تھا کہ وہاں ان کو لگتا تھا کہ آسانی سے ہم اپنا مینیج کر لیں گے بہت سارا معاملہ. اب یہاں کراچی میں لوگ کیونکہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں, تھوڑے سے شعور رکھتے ہیں, پھر یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا جو آپ نے کیا کہتے ہیں میڈیا جو ہے نا, اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اس کو پیش کرتا ہے, اور پھر یہ ہائی لائٹ آپ کا اچھا خاصا ہو جاتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو. ایم کیو ایم کا اس میں حصہ ہے؟ نہیں, ایم کیو ایم کا حصہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اس کو یہ لولی پاپ دے دیا نا, تھوڑا سا فنڈز فیڈرل حکومت سے مل گیا, تو وہ کچھ گلیاں, کچھ روڈ وہ اپنے طور پہ ایم پی ایم اے نے بنا رہے ہیں نا, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ان کو, لیکن وہ اپنا زور پورا دے رہے ہیں کہ کس طور پہ ان کو کنٹریبیوشن دیا جائے. آنے والا وقت ممکن ہے کہ کوئی خیال آ جائے اور کوئی تھوڑا بہت ان کو شیئر مل جائے, لیکن پیپلز پارٹی اپنا یہ جو پروپیگنڈا ہے, جو ان پہ تاثر ہے کہ کراچی جو ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے, تو یہ اپنا تاثر دھونے کی پوری کوشش کریں. ابھی تک جتنے معاملات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں دوسری جو بات کر رہا ہوں نا, کہ یہاں کراچی میں اتنا اچھا وہ اپنا وہ پوری طرح سے وہ پروپیگنڈا بھی نہیں کر پاتے, کیونکہ یہاں کے لوگ تھوڑے سے ایگریشن میں سے ناراض. ٹھیک ہے, چلے ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما غلام جلانی صاحب نے فون کال پہ جوائن کیا. سر خوش آمدید. غلام صاحب جی السلام علیکم. غلام صاحب, اسپوک پرسن سعدیہ جاوید نے بڑے الزامات لگائے ایم کیو ایم پر کہ آپ لوگوں کے اپنے دھڑے اتنے ہیں, آپ پہلے اپنا گھر سنواریں پھر آ کے ہم پر تنقید کریں کہ کراچی کو جو ہے آپ لوگوں نے ماسٹر پلان نہیں دیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو لوگ مروائے, آپ لوگوں نے تو دہشت گردی کی, آپ لوگوں نے کوئی کراچی کی خدمت نہیں کی. تو کیسے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے سر؟ سر ڈیفائن کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. مجھے یہ بتائیں کہ سعدیہ جاوید صاحبہ جو بھی محل ایم پی اے بھی ہیں, انہیں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں, جی ہاں. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ابھی محل پیپلز پارٹی میں آئے ہوئے بھی ان کو کچھ ہی دن ہوئے. اور جو صورتحال ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ زرداری صاحب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے. اور ان کا سایہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ سلامت رکھے, ورنہ
ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے جوتیوں میں دال بڑھتی ہے نا. ٹھیک ہے, جتنے جھڑے ان میں ابھی بھی موجود ہیں, لیکن صرف وہ زرداری صاحب کی حکمت عملی کی وجہ سے خاموش ہیں. اچھا, اور ورنہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چل رہے ہیں نا, کہ پریال تارپور کا الگ جو ہے وہ ہے ونگ ہے, اور سی ایم صاحب کا الگ ہے, زرداری صاحب کا الگ ہے, بلاول صاحب کا الگ ہے. تو یہ تو سب کی موجودگی میں یہ حال ہے ان لوگوں کا. تو اللہ نہ کرے اگر کسی کا سایہ سر پہ سے اٹھتا ہے تو پھر کیا حال ہوگا. اور دوسری بات رہی کہ کراچی کے لیے کس نے کیا کرا, تو بھائی کراچی کے لیے صرف ایم کیو ایم نے ہی کیا ہے جو کچھ بھی کیے. ٹھیک ہے, اس کی جب بھی ایم کیو ایم کو میئرشپ ملی ہے تو اس نے کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے. ٹھیک ہے, چاہے اس کے بعد فنڈ ہو یا نہ ہو. یہ ترقی کا سفر آج بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے جس کو پیپلز پارٹی آن کرتی ہے. تو یہ بھی ایم کیو ایم کا ہی رن کیا ہوا تھا نا. ابھی اس وقت کیا دیں گے آپ, کیونکہ آپ وفاق کا حصہ ہیں, وفاق کی ایک ہیلتھ منسٹری بھی آپ کے پاس ہے, آئی ٹی بھی آپ کے پاس ہے, کراچی کو کیا دیں گے؟ تعلیم بھی ان کے پاس ہے. کراچی کو الحمدللہ بھی جو ہے گورنر صاحب جو ہے وہ بھی جلسہ عام میں جو ہے وہ کراچی پیکج کا اعلان بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ہم کچھ دیں یا نہ دیں, لیکن میں اتنی ضرور ان سے ریکویسٹ کروں گا, خدا اگر آپ نہیں دیں گے تو کراچی کے لوگ ووٹ نہیں دیں گے اب آپ کو. جیلانی صاحب, سر کراچی کے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے فنڈ کس کے پاس ہے نا, گزشتہ 15 سال سے کس کے پاس فنڈ ہے. وہ تحریک انصاف والا موب چلے گا, سب دیکھتے رہ جائیں گے. سر پہلے تو کراچی کی عوام انشاءاللہ جو ہے پیپلز پارٹی سے 3,500 ارب روپے کا حساب لے گا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے جو ہے کراچی سے اٹھا کر اپنے پاس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کس طریقے سے جو ہے وہ خیر پور میں جو ہے وہ چڑیا گھر بنا لیے, کس طریقے سے کچے کے ڈاکوؤں کو آباد کیا. آج کچے کے ڈاکوؤں کو جو ہے یہ لا کے جو ہے وہ ریڈ کارپیٹ پہ پیش کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس میں کراچی کے جس طرح ابھی وسیم اختر بھائی نے کہا, جو سابقہ میئر بھی ہیں, کہ بھائی جب ان کے لیے اتنی سہولیات ہیں تو کراچی کے نوجوانوں کا کیا قصور تھا, ان کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھا جائے. ان کو تو بغیر کیس چلائے جو ہے وہ 14 سال اور 15 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار ہے کہ جب فیڈرل نے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی یا پنجاب گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے اٹھا کے ان کو جو ہے وہ اپنی سایہ میں لے لیا, اور اس طریقے سے جو ہے وہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ باعزت شہری بن گئے. اور کل تک انہوں نے جس طریقے سے سکھر اور ملتان موٹر وے پر اور صادقہ آباد میں اور رحیمیہ خان میں لوگوں کو اٹھا کے گولیاں ماری ہیں پاؤں پہ, ٹرالروں کا نقصان کیا ہے, ساری چیزیں کی, وہ تمام چیزیں یہ بھول گئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا حساب جو ہے وہ اس کراچی شہر نہیں لینا ہے بھائی, لینا ہے بھائی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. گلاب جلی صاحب, وقت کی قلت ہے, بہت شکریہ. اخلاق ہاشمی صاحب, چونکہ آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ, جب ہم جا رہے تھے اس طرف تو آپ نے کہا کراچی کو امن ہم نے دیا. بالکل 100% دیا, سب کو پتا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہمارے اداروں نے, دیکھیں ہم نے کولیشن پارٹنرز کی قربانی دی, پتا ہے نا آپ کو. ہم نے یہ نہیں دیکھا, ہمارے قائد نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کولیشن پارٹنرز ہمارے سے ناراض ہو جائے گا. اور انہوں نے کیا کہا, پھر آپ کو ایک قربانی اور دینی ہوگی. انہوں نے کیا کہا, چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے, میاں صاحب نے کیا کہا, اور آٹا چور کو پکڑے تو لو نا. میاں صاحب نے کیا کہا اس وقت کہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی, مجھے امن چاہیے, اور امن ہمیں ملا. یہاں پہ چینی سستی کر کے دیں, کوئی بھی انشاءاللہ سستی ہو جائے گی. چینی بھی سستی ہوگی, ٹماٹر بھی آ رہے ہیں آپ کے, ٹماٹر بھی سستے ہو جائیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. ان چیزوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ چینی بھی سستی. قادر پٹیل نے کہا تھا نا عمران خان کو کہ رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں آپ کے آٹا چور, چینی چور. دیکھیں اور عمران خان نے ان کے گھروں پہ نیب کو بھیجا تھا. یہاں تو چوروں کی فوج ہے, یہاں تو چوروں کی فوج ہے, آپ اسے کیسے کنٹرول کریں گے؟ یہ ڈاکو والی جو بات ہو رہی ہے, ابھی بھی تو اغوا ہوئے ہیں نا, ابھی کراچی سے اغوا ہوا ہے. شیری رحمان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھول گئے. اچھا آج پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں, ہم صرف یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھیں گے اور آپ کی حکومت کا دھڑن تک ہو جائے گا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سنیں میری بات, آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ملک مضبوط ہے, ہم نے قربانی دی ہے نمبر 1 سے. کسی کی ضرورت نہیں ہے, سنیں نمبر 1 سے. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا, ہم نے نمبر 1 سے, ہم نمبر 1 سے پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت چلا لیں گے آپ. کس کے؟ وہ بڑوں کا فیصلہ ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. بڑوں کا فیصلہ ہے نا, آپ کہیں نہیں چلا سکتے. نہیں, وہ بڑوں کا فیصلہ ہے. دیکھیں بات سنیں, لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ نمبر 1 سے ہم نمبر 2 پر آئے, اپنی مقبولیت کو ہم نے ختم کیا اس پاکستان کی خاطر. اگر عمران خان وہ 2 سال رہ جاتا ہے, آج خدا کی قسم پاکستان میں عمران خان کو پوچھنے والا نہیں تھا. آج پاکستان عمران خان کو پوچھنے کے لیے کروڑوں لوگ بےتاب ہیں بھائی.
جب ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے ابھی بھی کہا ہے کہ بہت لوگ آئے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پنجاب میں تو ہم نے پتہ صاف کر دیا ان کا، اچھا، ہاں، اور انشاءاللہ دوسرے صوبوں میں بھی ہوں گے، جو نا ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ لاسٹ میں پر 2 منٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ، چونکہ میں چاہوں گا کہ لاسٹ اس نوٹ پہ ہم پروگرام کو ختم کریں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کل کرنے میں پورا وقت لگا دیتی ہے، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی، کیا یہ بھی یہی کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، جہاں جس کو جو موقع ملتا ہے وہ اپنے پورے وار لگاتا ہے، اس وقت پھر نہ ملک کی ضرورت نظر آتی ہے، نہ لوگوں کی ضرورت نظر آتی ہے، اپنی پوری فورس۔ ہماری یہ جو سیاست جو ہے نا، یہ آپ کی یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی اب بھلائی یہ کے لوگ لیے، پوری انرجی عمران خان پہ لگائے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ٹرو بات سچ ہے، اور آپ اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو جائز اور ناجائز والی بات ہو، ہر اس طرح سے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے جتنا موقع حکومت وقت کو ملے گا۔ یہ ہماری سیاست، یہ پہلی آخر میں ان 3 سالوں میں نہیں، خان باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہاں نظر آ رہے ہیں، آ جائے گا آ باہر؟ جائے گا۔ چلے جی، اسی امید کے ساتھ میرا شاد و آباد رہے، مجھے سائز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔